بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذا فراق بینی و بینک۔ ہم نے سورۃ الکہف شروع کی تھی، جس کے ہم اختتامی مراحل میں یا اختتام سے کچھ چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح 16ویں پارے کے آغاز سے چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ کوئی بھی شخص کلیتاً اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کل کائنات کا علم ہے۔ اس میں جو ایک بیگ پوائنٹ ہے، مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ موسیٰ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا میں علم رکھنے والا ہوگا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے زیادہ فی الوقت نہیں۔ انہوں نے جس اعتبار سے کہا تھا وہ اس اعتبار سے کہ میں کلیم اللہ ہوں، مجھ سے اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، دیگر لوگوں کی نسبت میں اللہ رب العزت کے ہاں بڑا ہی برگزیدہ بندہ ہوں، تو لہٰذا اس اعتبار سے میرے پاس یہ سب سے زیادہ علم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر کروایا۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ جس طرح غالباً سورۃ یوسف میں بھی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر ایک علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے، یعنی کوئی بھی بندہ دنیا میں اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا کا علم ہو سکتا ہے، میرے پاس دین کا علم ہے، ان کے پاس فقہ کا علم ہو سکتا ہے، کسی کے پاس تفسیر کا علم ہے، یعنی کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو کامل عالم نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل عالم دین ہوں یا میرے پاس مکمل دنیا کی ٹیکنالوجی کے متعلق ہر چیز کے متعلق علم موجود ہے۔ خیر، یہاں پہ ایک سفر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کروایا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ سفر کیا تھا پیچھے اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، اسے چھوڑ کے مختصر بات کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ اسی اعتبار سے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھ سے علم نہیں حاصل کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو صبر نہیں کرے گا، لہٰذا اگر تو چاہتا ہے تو علم حاصل کرے، مجھ سے کچھ سیکھے، تو تجھے ہر بات پہ صبر کرنا چاہیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، کشتی پہ سوار ہوئے، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے جو نئی بالکل کشتی تھی اس کے جو چند لکڑیاں تھیں وہ توڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے آپ کی عزت احترام کرتے ہوئے روایات کے مطابق اس نے آپ کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے آپ کو بغیر اجرت کے سفر کروایا ہے، اور آپ نے اس کی کشتی کو توڑ دیا ہے، اس میں نقص پیدا کر دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا، لہٰذا تیرا میرا اب نبھا نہیں ہو سکتا آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پچھلے کی مجھے معافی دے دیجیے، آئندہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ خیر، چلتے گئے، پھر آگے دو بچے گلی میں کھیل رہے تھے، اور اس میں سے ایک بچے کو پکڑا تو انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر طیش میں آگے، پھر پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو اس بچے نے کہا کچھ نہیں گیا، آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا ایسے ہی۔ پھر سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تو پھر بول پڑا ہے، پہلے سے کچھ زیادہ شدت میں آ کے کہا کہ تو پھر بول پڑا، تجھے میں نے کہا تھا بولنا نہیں ہے، صبر اختیار کرنا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک عالم دین سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں نا 5-7، وہ اپنی طرف سے خود ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارے عالم صاحب ابھی خاموش ہوتے ہیں، وہ دوسرے خود ہی سوال کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہنے لگے کہ میں نے تجھے کہا تھا خاموش رہنا، تو نے سوال نہیں کرنا، تو نے پھر سوال کر لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ کہا اب کی مجھے معافی دے دے، آئندہ میں سوال نہیں کروں گا۔ کہا یہ پہ تیرے پاس آخری موقع ہے، اگر تم نے اب بھی پھر سوال کر لیا آگے سے تو میں تجھ سے آگے سے یعنی کہ تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے چلوں گا۔ تیسرا واقعہ، تیسرا جو اس کے بعد وہ سبق تھا کہ وہ جا رہے تھے، بستی والوں سے کھانے کا کہا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس بستی میں سے ایک عمارت جو ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی، اسے ہاتھ لگا کے یا اسے مزدوری کر کے کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے، مختلف طریقے ہیں روایات میں، اسے بالکل صحیح کر دیا، کھڑا سالم کر دیا، دیوار کو بالکل درست کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آخر انسان ہے، انسان کا نام ہی بھول جانا اور غلطی کر دینے والا ہے، اور وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ پھر نہ صبر ہوا، پھر پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیا کہ انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے نہیں کچھ دیا، اور آپ نے بغیر ان سے کچھ لیے اجرت لیا، آپ نے ان کی دیوار مکمل کر دی۔
سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا بس ھذا فراق بینی و بینک، یہی تک تیرا اور میرا رشتہ تھا، اس سے آگے میں اور تو اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ جب جو تو نے سوالات کیا، پہلے نمبر پہ جو میں نے کشتی توڑی، اور میں نے کشتی اس لیے توڑی تھی کہ جو آگے بادشاہ ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو بالکل نئی کشتیاں ہوتی ہیں، خوبصورت کشتیاں ہوتی ہیں، اچھی کشتیاں ہوتی ہیں، وہ اسے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ البتہ اس میں اگر کوئی نقص پیدا کر دیا جائے، اس میں سے کچھ تھوڑی بہت خرابی ہو، تو وہ سب کشتی کو اپنے حصار میں نہیں لیتا۔ میں نے سوچا یہ غریب آدمی ہے، اب اس کی کشتی ضرور بادشاہ کے پاس پکڑوانی ہے، چلے اس میں تھوڑا سا نقص پیدا کر دیتے ہیں، کوئی نقصان کر دیتے ہیں، اس کی کشتی اس سے بچ جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو میں نے بچہ قتل کیا وہ اس لیے کہ اس کے جو والدین ہیں، جو اس کے بڑے ہیں، وہ بڑے ہی نیک پارسا ہیں، نیک تینت لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ یہ بچہ اس میں مجھے شر نظر آ رہا تھا، یہ بچہ شریر تھا، یہ بڑا ہو کے اپنے بڑوں کا اور اپنے والدین کا نام خراب کرتا، ان کے لیے شرم کا باعث بنتا۔ میں نے اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین کو شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تیسرے نمبر پہ جو دیوار میں نے بنائی ہے وہ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ان کے والدین نے ان کے لیے اس دیوار کی بنیادوں میں کچھ پیسے رکھے ہیں، خزانہ رکھا ہوا ہے ان کے لیے، تاکہ یہ اپنا گزر بسر صحیح طریقے سے کر لیں۔ میں نے یہ چیزیں سوچتے ہوئے میں نے اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ یہ وہ باتیں تھی کہ جو تو سوال کرتا گیا، میں اس کا جواب دیتا چلا گیا۔ اب یہاں پہ ہمارے یہاں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب غیب کا علم انبیاء کے پاس نہیں ہے تو خضر علیہ السلام کے پاس غیب کا علم کہاں سے آیا؟ کلیم اللہ تو موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا تھا، خضر سے تو نہیں کلام کرتا تھا۔ اب خضر علیہ السلام کو ان باتوں کا کیسے علم ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات تکوینی علم اللہ رب العزت نے کسی کو عطا کیا ہوتا ہے، اور روایات کے مطابق جس طرح کہ آتا ہے کہ تکوینی علم اس وقت میں یا اب تک کسی کے پاس، سیدنا خضر علیہ السلام کے علاوہ کسی کے پاس تکوینی علم نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے صرف انہی کے ساتھ یہ علم خاص کیا ہوا تھا۔ بتلانا یہ مقصود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا مقرب ہوں، تو لہٰذا مجھ سے بڑھ کے کوئی علم والا دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی، ویسے تو کوئی ایک اسباق اس سے حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک بات جو یہ یہاں پہ موجود ہے کہ انسان جب علم کے راستے میں نکلتا ہے تو اس راستے میں کئی ایک مصائب آتے ہیں، کئی ایک مشکلات آتی ہیں۔ بسا اوقات مالی اعتبار سے بھی مشکلات آتی ہیں، اور بسا اوقات بدنی اعتبار سے مشکلات آتی ہیں، اور بسا اوقات معاشرے کا اور اساتذہ کا اور گھر والوں کا ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ انسان اس میں گزارا نہیں کر سکتا اور دل برداشتہ ہو کے اس چیز کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا استاد حضرت خضر علیہ السلام کو بنایا، اور یہ بتلانا مقصود تھا کہ استاد کوئی بھی بات کہے، اس کے ہر بات میں حکمت ہے۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ادروائز اس کے استاد کے ہر بات میں حکمت ہے۔ وہ استاد دنیا کا ہو، وہ استاد دینی ہو، یا فیکٹری میں کسی چیز کا استاد ہو، آپ کے کاروبار میں استاد ہو، کسی بھی چیز میں آپ کا استاد ہے، آپ سے سینئر ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں خیر ہے، آپ اس کی بات کو مانیں اور سوال در سوال نہ کرتے چلے جائیں۔ جب اس نے کہا کہ آپ رک جائیں، میں جو کر رہا ہوں مجھے پتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، آپ نے اس سے بڑھ کے سوال نہیں کرنا، تو لہٰذا آپ کو بھی سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ اس جگہ پہ رک جائیں اور استاد کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اور بھی کئی سارے اسباق ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی قوم کا قصہ ذکر کیا ہے، جو کہ میں اسے بھی مختصر کرتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہوتا۔ قصہ مختصر کہ ذوالقرنین کہاں سے آئے تھے، کون سا ان کا علاقہ تھا، یا ان کے پیچھے آبا کون تھے، یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ کہاں سے آئے تھے، کیا معاجرہ ہے۔ البتہ یہ چیزیں ضرور ملتی ہیں کہ یہ بڑے جری تھے، بہادر تھے، اور نو عمری میں ہی یعنی بچپن میں سے ہی انہیں اپنا جنگ کا شوق تھا اور کفار سے لڑنے کا بڑا شوق تھا۔ یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دیتی اور انہیں سپہ سالار بنا دیا، اور انہوں نے اپنی سپہ سالاری کو اپنی چار دیواری کے اندر، یا اپنی بادشاہت کو اپنی چار دیواری کے اندر محصور نہیں کیا۔ جس طرح اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ، جس طرح ہمارے وزیر اعظم لے لیں، ایک بادشاہت میں لیا کہ اسے وزیر ہاؤس میں قید کیا ہوا ہے، یا حد زیادہ جا کے جو دیگر وزراء ہیں ان کے بنگلوں تک اور ان کے گھروں تک محدود کیا ہوا ہے۔ سیدنا اپنا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان چار دیواری میں محصور نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اپنی حسیناؤں میں انہوں نے خود کو قید کیا، بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے چلتے گئے۔ جدھر بھی پتہ چلتا ہے کفار کی بستی اس جانب ہے، یہ وہاں پہ جاتے اور اپنے پہلے تو پیار محبت سے سمجھاتے، اگر انہیں بات نہ سمجھ آتی جہاد کرتے، اور ان سے وہاں پہ جا کے ان علاقوں میں اسلام کو فتح کرتے، اسلام کی تبلیغ کرنا آگے شروع کر دیتے۔ مشرق میں بھی گئے، مغرب میں بھی گئے، البتہ جو ادھر اصل واقعہ ہے وہاں پہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صحیح نص کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ شمال کی جانب تھے یا جنوب کی جانب تھے۔
مشرق اور مغرب یہ تو دونوں کلیئر ہے، قرآن نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مشرق میں بھی گئے اور مغرب میں بھی گئے، اسلام کو پھیلاتے چلے گئے۔ اب آگے شمال میں گئے ہیں یا جنوب میں گئے ہیں، یہ قرآن سے واضح نہیں ہے، صحیح نص سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ دو پہاڑیاں تھیں، وہاں پہ سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان پہ دھوپ پڑتی ہے اور کسی بھی طریقے سے، کسی بھی زاویے سے یا کسی بھی انداز سے، کسی بھی نہر سے ان کے اوپر کوئی چھاؤں نہیں ہے، یعنی کہ دھوپ پڑتی ہے اور سورج کی کرنیں ان کے ساری کی ساری سورج کی کرنیں ان پہ پڑ رہی ہیں، چھاؤں ان کے اوپر نہیں ہے۔ البتہ یہ اس بستی والوں کے پاس جب پہنچے، یہی تبلیغ کرتے کرتے اور فتوحات کرتے کرتے، ان بستی والوں نے ان سے کہا، وہ کس طرح کہا، چونکہ ہم زبان تو تھے نہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اشارے کنائے سے بات کی ہوگی نا، جس طرح آج بھی ہمارے دیگر غیر زبان آ جاتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی باتوں سے سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگرچہ ہماری زبان وہ نہیں ہوتی۔ خیر اسی طرح یہاں بھی معاملہ پیش آیا ہوگا، انہوں نے اپنی جناب اشاروں کے نام سے بات سمجھائی ہوگی کہ یہاں پہ ایک قوم ہے جو آ کے ہمیں صدوقوب کرتی ہے، ہمیں ہمارا نقصان کر کے چلی جاتی ہے، آپ کچھ کریں اور آپ بڑے جری ہیں، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ کی بادشاہت کے قصے اور آپ کی سپہ سالار کے قصے بڑا معروف ہیں۔ خیر یہاں پہ ذوالقرنین علیہ السلام کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم سے کچھ چاہیے، پیسے چاہیے، مال چاہیے، تو ہم یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جس اللہ رب العزت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا وہ مجھ سے یہ بھی کام کروا لے گا۔ خیر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے مزدور دے دیں اور مجھے مستری دے دے کام کرنے کے لیے، کام کی تدبیر تو میں خود کر لوں گا۔ ان سے جناب انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے لوہے کے، ایک سائڈ پہ تانبا لگا دیا گیا، تانبے کو گرم کرنا شروع کر دیا، ایک بہت بڑی بلند و بالا چپ چوٹی بن گئی، دیوار بن گئی، اور بعض نے پہاڑی کی کہا کہ پہاڑی کی شکل اختیار کر گئے وہ۔ تو یہ جب اتنی بڑی دیوار بن گئی تو پھر اس دیوار میں وہ جو تانبا گرم کیا جا رہا تھا وہ اس کے اندر لگا دیا تاکہ یہ دیوار بالکل پکی بن جائے، مضبوط ہو جائے۔ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے وہ بارہا اس دیوار کے پاس آتی ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب تھوڑا سا حصہ دیوار کا ختم ہونے کے پاس ہوتا ہے تو وہ شام ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے، اور پھر واپس پلٹ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ چلے ہم یہاں سے آ کے پھر صبح شروع کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ رب العزت وہ ساری دیوار کو پھر بنا دیتے ہیں۔ وہ بار بار اس طرح کرتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت تک یہ کرتے چلے جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جس دن وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل کو یہ دیوار ساری کی ساری ختم کر دیں گے، اس دن وہ ساری کی ساری دیوار ختم کر دیں گے۔ البتہ یہ قوم کافی یعنی کہ یہ قوم کافی شیطانی عمل کرتی بھی ہوگی۔ بعض نے ان کے قد کاٹ کے حوالے سے باتیں کی، ان کا قد چھوٹا ہے اور یہ بدصورت ہیں، اس طرح کی کہ اس میں ان میں شیطانی اعمال کافی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ خیر بنی اسرائیلی روایات بھی ہیں اور کچھ اس میں حقیقت بھی ہے، ہم اس کا نہ کلیتاً انکار کرتے ہیں اور نہ ہی کلیتاً ان باتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ بات کلیئر ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 1000 بندے میں سے صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا اور 999 لوگ جو جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی 999 جہنم میں، 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، وہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ جو ایک بندہ ہوگا وہ مسلمانوں میں سے، میری امت میں سے ہوگا، اور جو 999 لوگ ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، واللہ عالم۔ اس کے بعد سیدنا مریم علیہ السلام کے سورت مریم کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ یہ اصل میں صورت ہجرت حبشہ کے آغاز میں، اس کے ابتدائی دور میں نازل ہو گئی تھی، چونکہ اللہ رب العزت نے ایک نظام اور ایک ترتیب بنانی تھی۔ یہاں پہ آ کے حبشہ کا جو نجاشی تھا، ان کا جو بادشاہ تھا، سردار تھا، اسے بھی اللہ رب العزت نے مسلمان کرنا تھا ایک ترتیب کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے جو اس علاقے میں ہجرت کی گئی تھی وہ غالباً 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 63 مرد اور 11 خواتین نے پھر یعنی کہ اس حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی تھی۔ یہاں پہ مشرکین مکہ نے آ کے بادشاہ کو بسلانا چاہا اور ان کے لیے گرم کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، ہمارے غلام ہیں، باغی ہوئے ہیں، یہ بے دین ہیں۔ تو سیدنا جعفر علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے موقف کے مطابق چند باتیں کی، تو بادشاہ نے کہا مجھے تو ان کی باتوں میں کوئی جھوٹ پن نظر نہیں آیا، باتیں ان کی ساری سچی ہیں۔ خیر ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا گیا مشرکین مکہ کی۔ رات کو ان کے دلوں میں پھر ایک ترتیب آئی، پھر یعنی کہ ایک نئی ترغیب آئی کہ ہم بادشاہ کو کہتے ہیں کہ آپ تو عیسائی ہو، یہ عیسائیوں کے خلاف ہیں مسلمان، ان کا نظریہ اور عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف ہے، آپ جب کہ عیسائی ہو، لہٰذا جب ہم یہ بات کریں گے تو جو نشاشی ہے وہ خود بخود
جو ہے وہ غصے میں آ جائے گا تو انہیں اپنی زمین سے اور اپنی جگہ سے نکال دے گا۔ جب صبح انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا کہ یہ تو جو مسلمان ہے یہ آپ کی عیسائیت کے خلاف ہے، یہ پنکھا تھوڑا سا تیز کریں، کافی مکی ہے، یہ جو ہے یہ تو آپ کے یعنی کہ آپ مسلمان نہیں مسلمان ہے اور آپ تو مسلمان نہیں ہو۔ خیر اس حوالے سے پھر جب سیدنا اپنا کیا نام ہے ان کا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو انہیں پہلے تو ان کے ذہن میں پہلے یہ بات ہے کہ میں بادشاہ کی بات مانتے ہوئے نا ہیر پھیر کر دیتا ہوں بعد میں اور انہیں عیسائیوں کی ترویج کر دیتا ہوں، عیسائیوں کی بات ہی مان لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سچ بولنا سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ پھر انہوں نے آگے سورۃ مریم کی تلاوت کی، کافی ساری آیات ہیں، میں صرف بطور اشارہ یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، یہ ساری آیات انہوں نے پڑھی تو اس کے بعد نجاشی جو تھا وہ رونے لگ گیا تو جب یہ آیات مکمل ہوئی تو اس نے کہا کہ جو اس نے آیات تلاوت کی ہیں اس کے جو ہمواری تھے وہ تو گرم ہوئے، وہ تو غصے میں آئے، جوشیلے ہوئے کہ اس نے ہماری تردید کی ہے، ہمارے موسیٰ کے خلاف اس نے بری بات کی ہے، اور ہماری جو مریم ہے اس کے خلاف انہوں نے بری بات کی ہے۔ جبکہ نجاشی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس تنکے کے برابر بھی اس نے جھوٹ نہیں کہا، جو اس نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام کا قصہ بڑا معروف ہے کہ جب انہیں بغیر مرد کے چھوئے اللہ رب العزت نے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ سیدہ مریم نے کہا کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بڑی پاک دامن ہوں، میں نے کبھی کسی مرد کو نہیں چھوا اور ایسا ہوگا کہ مجھ سے بیٹا پیدا ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان کے گلے میں یعنی کہ ان کے گلے میں پھونک مار دی۔ جب یہ پھونک مارنا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو سیدہ مریم علیہ السلام کہنے لگی کاش میں اس دن کے آنے سے پہلے مر چکی ہوتی یا پھر میں نسیم منسیہ بھولی بڑائی ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں پاگل ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا یہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، میں پاک دامن عورت ہوں۔ اور لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہ تیرا باپ اس طرح کا تھا، نہ تیرا بھائی ہارون اس طرح کا تھا، تیرا کنبے قبیلے میں کوئی بھی اس طرح کا نہیں تھا، اور تو نے یہ کام کیا کس طرح کیا ہے؟ تو وہاں پہ بعض یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں اس کی جگہ پہ جواب دوں گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز تھی کہ میں اس کی جگہ پہ جواب دوں گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آواز تھی، وہاں پہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو بچہ اب بول رہا ہے وہ تیری پاک دامنی کے لیے سب لوگوں کے سامنے بھی بول سکتا ہے۔ جس بچے کو اب ہم بلانے پہ قادر ہیں تو یہی بچہ کچھ وقت کے بعد جب آپ قوم کے پاس اپنے کنبے قبیلے کے پاس جاؤ گی تو ہم ہی وہاں پہ قادر ہوں گے کہ جو اس بچے کو پھر سے زبان دیں گے، یہ پھر سے بولے گا۔ خیر جب یہ واپس آئی لوگوں نے تانے کسنا شروع کر دیے، انہوں لوگوں نے آوازیں کسی، یہ تو نے کیا کیا، غلط کاری کر لیا، منہ کالا کر لیا، اپنے خاندان کا نام بدنام کر دیا۔ انہوں نے کہا بھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بات کروں گی کسی سے، میں اشارے کے نائے سے بات نہیں کروں گی، البتہ یہ میرا بچہ ہے، میری گود میں موجود ہے، آپ اس سے سوال کر لیں، آپ اس سے سوال کر لیں کہ یہ کہاں سے آیا، کیا معاجر ہے۔ وہاں پہ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت۔ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، میں اللہ کا بندہ اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب اتنی بڑی شہادت آ گئی تو وہاں پہ اللہ رب العزت کا جو ایک اللہ رب العزت ایک تدبیر کرنا چاہتے تھے، یہ ساری تدبیر کے بعد پھر مشرکین مکہ کا منہ بند کروایا کہ دیکھو جب اگر ہم ان تمام چیزوں پہ قادر ہیں، یہ تمام واقعہ اس پہ اگر ہم قادر ہیں تو یہ جو دنیا میں آپ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو کہ کس طرح اللہ زندہ کرے گا، کس طرح مردوں کو کھڑا کرے گا، کس طرح بلائے گا، یا جو دیگر یہ چیزیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی بھی کام کسی بھی قسم کا مشکل نہیں ہے۔ باتیں اور بھی زیادہ ہیں، یہاں پہ ہم سورۃ طٰہٰ کچھ باتیں لیتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن نازل کر کے تجھے مشقت میں نہیں ڈالا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے مشقت میں نہیں ڈالا۔ مطلب اس کا یہ تھا مشقت میں ڈالنے کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا یک بار مسلمان ہو جائے، آپ کے دل میں اتنا لوگوں کے بارے میں لالچ ہے، تما ہے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن آپ اس قدر مشقت میں پڑ جائیں، رات دن ایک کر دیں، آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، اپنے بہن بھائی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں اور دیگر کنبے قبیلے والوں کو چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ رات سے دن نہ ہو اور دن سے رات نہ ہو، ساری کی ساری دنیا کائنات مسلمان ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو تبلیغ کر جتنی تجھ سے بآسانی ہو سکے اور جتنا تجھے ہم نے حکم دیا ہے۔
البتہ یہ قرآن ہے جو ہم نے نازل کی، اس نے تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا، اور تو اپنی ذات کو خود بخود مشقت میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، واقعہ تفصیل ہے باہر کیسے، اس میں سے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری زبان میں ایک رکنیت ہے، میں اتنا زیادہ بلیغ اور فصیحانہ گفتگو نہیں کر سکتا ان لوگوں کے ساتھ، اللہ رب العزت اپنی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ کر دے، میری زبان کے گرہ کھول دے، میری بات میں وہم اپنا یعنی کہ فہم عطا کر دے، تاکہ میں لوگوں کو صحیح طریقے سے اپنی آسان بات کر کے سمجھاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو ایسی دعا بنا دیا کہ آج تک جو بھی اس بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے علم میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کے حافظے میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کی زبان کی گرہ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی حقیقت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ دراصل وہ مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے، مٹی میں ہی رہتے ہیں، ہم نے اس کے لیے اناج غلہ جو بھی چیز وہ کھاتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے، یہ مٹی ہی سے ہم پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ فوت ہو جائے گا تو حقیقت میں مٹی ہی میں چلا جائے گا۔ انسان جو بھی کھاتا ہے جب وہ فضلہ کرتا ہے تو وہ بھی مٹی کھا جاتی ہے، وہ بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو کے مل جاتا ہے، اور اسی طرح جب یہ انسان فوت ہو جائے گا تو ہم انسان کو پھر مٹی ہی کے ساتھ مٹی ملا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی۔ یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں کہ لوگوں، جو بندہ ہمارے رزق سے اور ہمارے ذکر سے، ہماری باتوں سے، ہماری عبادات سے، ہمارے احکامات سے، اور ہمارے انبیاء سے، ہماری دعوت سے جو بندہ منہ پھیر لیتا ہے اور اسے پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ معیشت رزق کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور معیشت پریشانی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، سکون کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، بیماری کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ بس اوقات رزق تو وافر ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ بیمار ہوتا ہے، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، کلام نہیں کر سکتا، اس کے جسم کے اعضاء ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں، اور بعض نے یہاں سے یہ بھی مراد لیا کہ کل قیامت کے کل قبر میں جب وہ جائے گا تو اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، معاذ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اس کے جو سوالات و جوابات ہیں منکر نکیر اس سے کریں گے، یہ سوالات و جوابات اس پہ سخت کر دیے جائیں گے، یہ چیزیں تنگ کر دی جائیں گی، اور جب انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ کہیں گے اللہ ہمیں کس لیے اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے، ہم تو ہمارے پاس تو آنکھیں تھیں، ہم جب فوت ہوئے دنیا سے گئے تو ہم یہ چیزیں ساری دیکھتے تھے، کس لیے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسی، دنیا میں رہتے ہوئے تو نے ہمارے انبیاء کو جھٹلا دیا، ہماری دعوت کو ٹھکرا دیا، اور ہماری نشانیوں کو ٹھکرا دیا، آج جب تو ہمارے پاس آ چکا ہے تو لہٰذا ہم نے تجھے بلا دیا، تو نے ہمیں بلا دیا، ہم نے تجھے بلا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ انبیاء ہے، اس میں کئی ایک انبیاء کے واقعات ہیں جس کی تفصیل کا یہاں پہ بالکل بھی محل نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، 17ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت وہ دن بالکل قریب ہے کہ جس دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا، اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے غفلت سے مراد بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ جو مسلمان ہیں اور اپنی عاقبت کی فکر نہیں کرتے وہ مراد ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ جو مشرکین ہیں بات بات پہ انبیاء کو ٹھکرا دیتے ہیں اور انبیاء کو سزائیں دیتے ہیں، ان پہ ظلم و جبر کرتے ہیں، بعض لوگوں نے ان چیزوں سے یہ مراد لیا ہے۔ البتہ قیامت کتنی قریب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ یہ جس طرح دو انگلیاں ہیں اس طرح میرا اور قیامت کا فاصلہ ہے، یعنی کہ میرے بعد صرف قیامت آنی ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آنی، آخری شریعت میری تھی۔ لہٰذا جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ آغاز سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، پھر درمیان میں کہ یہ انبیاء سیدنا موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، خضر آئے، جتنے بھی انبیاء تھے یہ سارے آئے، پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو گویا اب دنیا کا اول بھی ختم ہو چکا ہے، درمیان بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا مکالمہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے، توحید کی دعوت دیتے اور ان پہ اصرار کرتے، ان کی قوم انہیں ٹھکراتی رہتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طاق میں تھے کہ کب وہ ایسا موقع آئے کہ میں انہیں باور کراؤں کہ یہ جو بت ہیں جن کی آپ پوجا کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرکیف ایک ایسا موقع آیا، لوگ یہ سارے کنبے قبیلے والے، یہ ساری بستی والے اپنے وہ کسی میلے میں چلے گئے، کسی عرس میں چلے گئے، کوئی اپنی سالانہ تقریب میں چلے گئے، پیچھے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ واقعہ کافی لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ خیر اللہ رب العزت نے انہیں موقع دیا، انہوں نے جا کے ان بتوں کو پس پاش کر دیا، پاش کر دیا، کسی کے بازو اتار دیے، کسی کا سر اتار دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں۔ بتلانا یہ مقصود تھا۔ جب یہ قوم واپس آئی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہوا پڑا ہے، یہ کس نے ایسا ظلم کیا ہے؟
انہوں نے کہا ہاں وہ ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کی نافرمانی کرتے ہیں. اسے پکڑ کے لایا گیا کہ تو نے اس طرح کیا ہے. کہا میں کیسے ایسے کر سکتا ہوں, یہ تو آپ کے معبود ہیں, اور جو معبود ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. معبود جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو نقصان تو پہنچاتا ہے, لوگوں کو فائدہ تو پہنچاتا ہے, وہ اسے کوئی نقصان پہنچاتے, یہ عقل سے بعید بات ہے. میں ایسا نہیں کر سکتا, لہٰذا اپنے بتوں سے پوچھ لو. اللہ رب العزت یہاں پہ بتانے چاہتے ہیں کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ عقل سے بالکل پیدل ہوتا ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. خود ہی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں, اور خود ہی کہہ رہے ہیں تجھے پتہ یہ تو بول نہیں سکتے, تجھے پتہ یہ دیکھ نہیں سکتے, تجھے پتہ یہ کلام نہیں کر سکتے, تجھے پتہ یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. بھر کے ہے یہ ہمارے معبود, کیوں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے انہیں, ہمارے باپ دادا نے ان کی خدمت کی ہے. لہٰذا یہاں پہ پھر اللہ رب العزت پھر انہوں نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا. روایات کے مطابق آتا ہے کہ آسمان کی چھت نے اور زمین کی چھاتی نے کبھی اتنی آگ نہیں دیکھی کہ جتنی آگ ان کے لیے بھڑکائی گئی تھی. ہر طرف آگ ہی آگ, انہیں آگ میں پھینک دیا گیا. اور یہاں پہ پھر کافی سارے فرشتے بھی آئے, کوئی طوفان کا فرشتہ آیا, کوئی ہوا کا فرشتہ آیا, کوئی بارش کا فرشتہ آیا کہ آپ حکم کریں, کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے کہ ہم انہیں پاش کر دیں اور آگ یہ ٹھنڈی کر دیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس ذات کی خاطر میں آگ میں جا رہا ہوں وہ ذات مجھے خود ہی بچا لے گی, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. آیات میں جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا, چونکہ واقعات لمبے ہیں, اگر ہم آیات پڑھیں گے تو پھر وقت کافی زیادہ لگ جائے گا. پھر اس کے بعد سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. ہوا کچھ اس طرح تھا کہ دو بکریوں نے آ کے, بھیڑوں نے آ کے وہ جو انگور کی بیلیں لگی ہوئی تھی اس سے آ کے نقصان پہنچایا. دونوں فریقین سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں حاضر ہو گئے. سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے, کھیتی تو ان کے پاس رہے گی ظاہر بات ہے, البتہ جن کی بکریوں نے, جن کی بھیڑوں نے نقصان کیا ہے, یہ بھیڑیں یا یہ بکریاں بھی انہیں دے دی جائیں. یہ ابھی فیصلہ ہوا تھا, باہر آ رہے تھے کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں, فیصلہ اصل میں اس طرح ہونا چاہیے کہ جن کا نقصان ہوا ہے, جن کے انگوروں کا, جن کی فصل کا نقصان ہوا ہے, انہیں بھیڑیں دے دی جائیں یا بکریاں دے دی جائیں اس وقت تک کے لیے, یہ ان کا دودھ دیں, اور جو نقصان ہوا ہے یہ بھیڑ والوں کو دے دیا جائے جن کی بکریوں نے نقصان کیا ہے, تاکہ یہ تب تک کے لیے جس کا نقصان ہو اس کے نقصان کی تلافی کریں, اور یہاں پہ آ کے اس فصل کی اچھی طریقے سے چھان بین کریں. اس سے جب بالکل یہ فصل تیار ہو جائے تب بکریوں کے مالکوں کے پاس بکریاں واپس کر دی جائیں, اور فصل کا جو مالک ہوگا اسے فصل واپس کر دی جائے. بعض نے یہاں پہ دوسرا واقعہ بھی بیان کیا اسی کے ضمن میں. وہ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ دو خواتین تھیں, وہ اپنا کسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھیں, کھیت میں تھیں, تو بھیڑیا آیا اور ایک کے بچے کو کھا گیا. دو خواتین کے دو بچے تھے, ایک خاتون کے بچے کو کھا گیا. جو بڑی عورت تھی, جو بڑی خاتون تھی, وہ بڑی چلاک تھی اور وہ بڑی چتر تھی. چتر زیادہ اصل لفظ صحیح رہے گا. وہ بڑی چلاک تھی, اس نے کہا کہ نہیں یہ تو بچہ میرا ہے, آپ کا بھیڑیا, وہ آپ کا جو بچہ ہے وہ بھیڑیا کھا چکا ہے. یہی جناب یہ فیصلہ پھر سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں آیا. سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل سنتے ہوئے جو ظاہر چیز تھی وہ اس طرح کیا کہ جو بڑی تھی اس کا, حقیقت میں بڑی جو خاتون تھی اس کا بچہ بھیڑیے نے کھایا تھا. تو سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عورت جانتے ہوئے, عمر کا خیال کرتے ہوئے اور دیگر لوازمات کا جو ظاہری شواہدات سے ان کو دیکھتے ہوئے یہ بچہ ان کے سپرد کر دیا بڑی خاتون کے متعلق کہ یہ بچہ آپ لے جاؤ. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پھر ادھر سے آگے, فیصلہ ہو چکا ہے, پھر سیدنا سلیمان آگے. کہا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کہا جی کہ فیصلہ یہ ہو. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چاقو منگوایا اور کہا کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں, ایک آپ لے جاؤ اور ایک آپ لے جاؤ. وہ خاتون جس کا بچہ تھا, چھوٹی جو خاتون تھی عمر میں بھی, وہ کہنے لگی کہ خدا کے لیے آپ اس بچے کو ذبح نہ کریں, آپ یہ بچہ اسے دے دیں, یہ بچہ زندہ رہے گا تو کل میں اسے دے کے اپنی آنکھیں تو ٹھنڈی کر لوں گی نا. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کمال فہم و فراست سے نوازا تھا, اور یہاں پہ آ کے پھر وہ بڑی عورت, وہ جو بڑی خاتون تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی, اسی کا بچہ حقیقت میں بھیڑیے نے کھایا تھا. پھر یہ بچہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سالم اور صحیح تندرست بچہ, جس کا اصل میں حقیقت میں بچہ تھا, اس کی طرف لٹا دیا. اس کے بعد سیدنا اپنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قصہ ہے, کافی سارے قصے ہیں, اتنا موقع نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جتنا کہا گیا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی تلافی کا سبب بنائے. ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب.